السلام علیکم خواتین و حضرات. دنیا اس وقت برے حالات کا شکار ہے. شاید اس کو اب ٹرمپ کی بڑکیاں بھی ٹھیک نہ کر سکیں. چند ہیڈ لائنز ملاحظہ ہوں. صومالی لینڈ پر عرب امارات اور اسرائیل ایک پیج پر. پیج چھوڑیے، لگتا ہے ان کی تو آسمانی کتاب بھی ایک ہی ہے. ایران میں بڑی تعداد میں لوگ موجودہ حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے. یہ عموماً نکلتے رہتے ہیں. پچھلے اسرائیلی حملے میں بھی نکلے تھے لیکن واپس چلے گئے. اصل میں پہلوی امریکہ اور زائنسٹ کی ناجائز اولاد ہے. اس کے پورے شریر کا کنٹرول شرارتیوں کے پاس ہے. اس دفعہ معاملہ کچھ گھمبیر ہو چکا ہے. ایران کا گرنا پہلوی کی انٹری گریٹر اسرائیل کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے. امارات کے امیر کا دورہ پاکستان بٹیرے مارنے آئے تھے. پاکستان نے پوری طرح سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا ہے. لہٰذا خبر صحیح لگتی ہے. کمان ہاتھ سے نکل جائے تو تیر تو مارنے سے بٹیرے ہی مار سکتے ہیں. یمن کی بندرگاہ پہ کھڑے جہاز پر اماراتی ہتھیاروں کو سعودی عرب نے نیست و نابود کر دیا. معلوم کیجئے ان کے پیچھے کون لڑ رہا ہے. ان کے ہتھیار اور افواج اپنے نہیں ہوتے. اڈے بھی دوسروں کو دے کر حفاظت کروائی جاتی ہے. اسلام آباد میں ایک تفریحی مقام پارک کے اوپر توڑ پھوڑ. علیم کے تجاوزات پر حملہ سیاسی بنانے کی کوشش. جنگلوں کو کنگلوں نے جنگلیوں کی طرح توڑ کر پانی میں پھینک دیا. نہ جانے کیوں یہ سب کچھ دیکھ کر افسوس ہوتا لیکن حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ نظام کی سڑان پاکستان کی اڑان کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اسرائیل نے بے شمار NGOs کو غزہ سے نکلنے کا حکم جاری کر دیا. تمام تماشائی خاموشی سے تماشا دیکھتے رہیں. تمام جمہوری آزاد ملک اور انسانی حقوق کے علمبرداروں کو ان کے ماں باپ کی قسم ایک لفظ نہیں کہنا. ادھر ایکسپریس ٹریبیون سے زورین نظامانی کی ایک آرٹیکل ڈیلیٹ کروا دیا گیا. ایکسپریس ٹریبیون وجہ بتانے سے قاصر ہے. اس آرٹیکل میں وہ کچھ لکھا ہوا تھا جو طاقتور اور بااثر افراد سننا نہیں چاہتے تھے. یہ جرنلزم کا اجتماعی ریپ ہے. حکمران قلم سے اس وقت ڈرتے ہیں جب یہ لفظ سر کی طرف سرکنے لگ جائے. زورین اور زورانی دونوں وقت کے طاغوتوں کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کب تک یہ دمخم قائم رہتا ہے. دیکھتے رہیے دیسی لاؤڈ اسپیکر. اگلی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.